جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھتا ہے اس گھوڑے کی 5 کیفیتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ بتاؤ جس گھوڑے کی اتنی عظمت اور شان ہے اس پر بیٹھنے والے مجاہد کی اور سپاہی کی کیا شان عظمت ہوگی۔ بھائی جان قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم ہے، خذوا حذرکم، اپنے تحفظ کا انتظام کرو، بچاؤ کا انتظام کرو، حفاظت کا انتظام کرو، چوکیداری کا انتظام کرو۔ خذوا حذرکم، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ، اس کا دفاع، اس کی چوکیداری، اس کے لیے پہرا دینا، ہراساں، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر جو یہ آزمائش میں فتنوں میں رہا ہے نا، وہ فتنے اس کو کفایت کر گئے، اس سے پریشان نہیں کرتے اور اس کا انٹرویو نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی فتنہ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، خبردار کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی پارٹی کی دشمنی میں آپ اتنے آگے نہ نکل جائیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ان کی دشمنی، ان کا بغض آپ سے یہ غلطی نہ کروا بیٹھے، آپ سے جرم نہ کروا بیٹھے، اللہ تعدلوا، کہ آپ عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑ دو۔ کہ جو ہماری پاک فوج ہے، یہ جو لڑائی کر رہے ہیں یا سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں یا ملک میں دفاع وطن میں یہ اپنا وقت، صلاحیتیں اور جان قربان کر رہے ہیں، کیا یہ حقیقت میں جہاد فی سبیل اللہ ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں، تو تنخواہ لینے والے کی جو جنگ ہے یا اس کا دفاع ہے وہ جہاد ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال فون پر پوچھا، براہ راست پوچھا ہے، تو آج انشاءاللہ میں اسی کی وضاحت کروں گا کہ دیکھیں، جو بھی مسلمان کلمہ گو اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لاتا ہے، وہ خواہ کسی ملک کا فوجی ہو یا غیر فوجی ہو، تنخواہ دار ہو یا غیر تنخواہ دار ہو، وہ عسکری ادارے ہوں یا غیر عسکری ادارے ہوں، جو بھی اللہ کے دشمنوں سے لڑے گا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے، لوگوں کے جان مال عزت آبروں کے تحفظ کے لیے، وہ اس کا عمل خالصتاً جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ جب جہاد جاری تھا کچھ دہائیوں قبل، اس وقت بھی اکثر جہاد مخالف یا اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے یہ پروپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ جہاد کے لیے امیر ہونا ضروری ہے یا حکومتی سرپرستی میں جہاد کیا جائے، اور یہ پروپوگنڈا بہت شد و مت سے کیا جاتا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ کافروں کے مقابلے میں یا دشمن کے مقابلے میں یا حملہ آور کے مقابلے میں نہ نکلیں اور گھروں میں بیٹھے رہیں، دفاع نہ کریں۔ حالانکہ قرآن کریم میں جو جہاد کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں، اس میں امیر کا یا خلیفہ کا یا حکمران کا اجازت دینا، سرپرستی کرنا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا رزق اللہ کے ہاں بڑا پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ رزق ہے، بابرکت رزق ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص تارا علامت نے ہی جو اپنا گھوڑا لیتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں چلا جاتا ہے، یخیفہم و یخیفونہم، یہ اکیلا اپنا اسلحہ لیا، گھوڑے پر بیٹھا اور دشمن کے مقابلے میں چلا گیا، کسی کا اس نے انتظار نہیں کیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار رہا ہے، وہ اسے للکار رہے، یہ ان کو ڈرا رہا ہے، وہ ان کو ڈرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو گیا ہے تو یہ بڑا افضل شہید ہے، اور اگر یہ واپس آ گیا مال غنیمت لے کر تو پاکیزہ رزق ہوگا۔ اس طرح کی کئی احادیث اور واقعات ہیں۔ دوسرا، مال غنیمت یہ دنیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ جب آپ اللہ کے راستے میں لڑے، غزوہ احد کا یہ منظر ہے، تو بعض دنیا چاہتے تھے، بعض دنیا اور آخرت دونوں چاہتے تھے۔ تو جب مورچے سے 50 آدمی اتر آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا، حالانکہ ان کا نظریہ خالصتاً اعلاء کلمت اللہ تھا اور اسلام کا دفاع تھا، وطن کا دفاع تھا، لیکن یقیناً انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیا کا ذکر پہلے کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ غزوہ بدر کا پس منظر پڑھیں کیا تھا، سورہ انفال پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج مرتب کی تھی، اس سے پہلے سارے مسلمان لڑنے کے لیے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ کسی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو فرد تھے، نوجوان تھے، مرد تھے، وہ سب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد باقاعدہ فوج مرتب کی گئی، اور ان کے وظائف، ان کے تنخواہیں باقاعدہ مقرر کی گئیں، اور ان کا پورا ایک دیوان تھا، پورا ایک سسٹم تھا کہ کتنی ان کو چھٹی ملے گی، کس کس علاقے میں جائیں گے، کون جائے گا، یہ پورا مرتب کر لیا گیا۔ اور آپ دیکھ لیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جتنے بھی عہد آئے ہیں مسلمانوں کے، عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، بنو عباس، جتنے بھی سپہ سالار اور حکمراں تھے نا، سپہ سالار تھے، جتنے بھی افواج کے کمانڈر تھے، تقریباً بڑے بڑے شہروں کے گورنر بھی وہی تھے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابو عبیدہ بن جراح اور بے شمار، کوئی ہر کسی نہ کسی ملک کا، کسی ریاست کا، کسی علاقے کا گورنر یا کسی شہر کا گورنر تھا۔ تو یہ نظام ان کے زمانے میں بھی چلتا رہا، لیکن اس کو مشکوک نہیں کیا گیا کہ یہ دیکھو جی یہ دنیا کے لیے لڑ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ ان کی تنخواہیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ دیکھیں، دفاع، جو وطن کا دفاع ہے نا، یہ بھی خالصتاً شرعی جہاد ہوتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ 3 پارے میں پڑھیں تو جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے کہا، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کوئی بادشاہ مقرر کرو، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کرو، ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، اس بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ اور ہمارے علاقے چھین لیے گئے، ہمیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا گیا، عورتوں کو باندیاں بنا لیا گیا ہے، لہذا ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ تو نبی نے کہا کہ ایسا تو نہیں
کہ جب اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے تو آپ لڑنا چھوڑ دو، جہاد چھوڑ دو. انہوں نے کہا ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، کیوں جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے وطن سے بے دخل کر دیا گیا اور ہمارے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، تو ضرور اللہ کے راستے میں لڑیں گے. تو اللہ رب العزت نے طالوت بادشاہ مقرر کیا، فرمایا یہ بادشاہ ہے. اور طالوت کے ساتھ مل کر جبکہ داؤد علیہ السلام اس کی سربراہی میں لڑ رہے تھے تو طالوت نے جالوت وقتل طالوت و جالوتا، اللہ فرماتے طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا جو سپہ سالار تھا دشمن کا. تو یہاں یہ جنگ صرف وطن کے لیے تھی، اپنا وطن حاصل کرنا اور وطن کا دفاع تھا، اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے. دیکھیں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم، بخاری مسلم ابو ترمذی نسائی ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید. اگر کوئی بھی شخص مرد عورت بوڑھا بچہ جوان اپنی جان کا دفاع کرتے کرتے مارا گیا تو وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوگا. یعنی گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے دفتر میں ہے، اپنے ادارے میں ہے، کوئی حملہ آور ہوتا ہے اس پر، کوئی اس پر حملہ کرتا ہے دشمن، وہ کوئی بھی دشمن ہو، وہ کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو دشمن ہو، وہ حملہ کرتا ہے اس پر، کوئی ڈاکو ہو، قتل دون نفس ہی، اور یہ اپنا دفاع کرتے کرتے اپنی جان کا، اپنے نفس کا دفاع کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے مارا گیا تو یہ شہید ہے. فرمایا اگر اپنی عزت کا دفاع کرتے کرتے مارا گیا تو شہید ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید، اور جو اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے دفاع کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول حملہ آور کوئی بھی ہو کانا مکانا، یہ اپنے مال یا اپنی جان یا اپنی عزت آبرو خواتین کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اس حملہ آور کے ہاتھوں مارا گیا، یہ تو ہو گیا شہید. اور اگر اس کے ہاتھ سے حملہ آور مارا گیا تو فرمایا اس کا خون رائے گاں ضائع، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں اس کو مارا ہے، کیوں کہ یہ اپنا دفاع کر رہا تھا، اپنا دفاع کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے حملہ آور مارا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کا خون ہدر رائے گاں، کوئی دیت نہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. صاف حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا دفاع کیا ہے اور مدینے کے لیے دعائیں کی ہیں، مدینے کے تحفظ کا، دفاع کا بڑا مضبوط کئی بار انتظام کیا. احادیث بخاری مسلم دو ترمذی نسائی ابن ماجہ میں موجود ہیں. تو اس حوالے سے میرے بھائیوں خاص طور پر آپ جتنے بھی کتب احادیث دیکھیں نا، بخاری مسلم دو سے لے کر مسند احمد موطا امام مالک، اسی طرح جتنی بھی کتب فقہ ہیں، جتنے بھی کوئی مسالک کی کتب فقہ ہیں، اس میں ایک چیپٹر ہے جہاد کا، جہاد کے مسائل، جہاد کے احکام، جہاد کے فضائل. اور امام مسلم نے کتاب الامارہ کے نام سے اور امام بخاری نے کتاب الجہاد کے بعد کتاب المغازی کے نام سے بھی یہ باب قائم کیا ہے. دونوں نے جہاد کے بعد الگ الگ. اور فقہ میں بھی ایک مستقل جہاد باب ہے کتب احادیث میں، شروحات میں اور کتب فقہ میں، وہ ہے کتاب الرباط یا باب الرباط. جتنی کتب فقہ آپ اٹھا لیں، رباط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہرا دینا، چوکیداری کرنا.
دفاع کے لیے، کسی مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ملک وطن کے تحفظ کے لیے پہرا دینا، اس کو رباط کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اصبروا، دین پر صبر کرو، مشکلات پر صبر کرو، تنگی تکلیف آ جائے صبر کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو، یہ بامفعلہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَالرَّابِطُوا، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، پیرے پہ ڈٹے رہو، ہراساں پہ ڈٹے رہو۔ وَالرَّابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ کامیابی کامران اس میں، تو اس کو باب الرباط کہتے ہیں، پہرا دینا اللہ کے راستے میں، چوکیداری کرنا دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور قرآن مجید میں تو سورہ انفال میں تو وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا ان کو قتل کرو جو تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ایمبوش لگاؤ، گھات لگا کر بیٹھو، چھپ کر بیٹھو ان کی راہوں میں، اور ان کو نقصان اور غزان پہنچاؤ۔ یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور پر مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ، اس کا دفاع، اس کی چوکیداری، اس کے لیے پہرا دینا، ہراساں، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ خواہ وہ ملک کی سرحد پر ہو، یا کسی شہر میں ہو، یا کسی ادارے میں ہو، حتیٰ کہ یہ جس ادارے میں مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ چوکیدار باہر کھڑے ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، ادھر چوکیدار کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر جمعہ ہو رہا ہے، ادھر وہ پہرا دے رہے، یہ فرض ہے ان کے اوپر، یہ لازمی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پہرا لگاتے تھے ہر غزوے میں، سفر میں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت بے چین ہو گئے، بےتاب رہے، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں بےتاب ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش کوئی آج اللہ کا نیک بندہ، رجل صالح، اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے اور باہر پہرا دے، کیونکہ آپ کو نا کچھ یہودیوں کی طرف سے کوئی تھریٹ ملا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد باہر اسلحہ کے وہ جو جنکار یا چمک دمک کی کچھ آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں سعد ہوں، مدینے کا سردار، میں جئت لأحرسہ کا، میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کے گھر کا پہرا دوں، تو آپ آرام سے سو جاؤ۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سکون سے سو گئے، نیند کی آواز سنی ہم نے۔ اب امام بخاری نے یہ سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ باب لائے ہیں، کئی جگہ پر پہرے داری کی فضیلت میں بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیک بندہ، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا، یہ بہت نیک تھے، جنتی کی ضمانت بھی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سفر میں، حضر میں باقاعدہ پہرا لگاتے تھے، مدینے میں باقاعدہ پہرا لگاتے تھے، چوکیداری کا انتظام تھا، بلکہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، بھائی جان قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم ہے خذوا حذرکم، اپنے تحفظ کا انتظام کرو، بچاؤ کا انتظام کرو، حفاظت کا انتظام کرو، چوکیداری کا انتظام کرو، خذوا حذرکم، ہاں جی، تحفظ کا انتظام کر کے رکھو۔ اللہ رب العزت نے تو جہاد میں تو یہاں تک فرمایا کہ اسلحہ نیچے نہیں رکھ سکتے، ہاں اگر آپ مریض ہیں یا بارش ہے اس صورت میں آپ اسلحہ نیچے رکھ سکتے ہیں، وگرنہ جہاد کے دوران تو آپ اسلحہ بھی نیچے نہیں رکھ سکتے، فوجی اسلحہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور خاص طور پر سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا تھا رباط یوم خیر من صیام شہر و قیام ہی، جامع ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد میں حدیث ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ فرمایا ایک دن کی چوکیداری اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے کوئی پہرا دیتا ہے، اس کا ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دینا ایک مہینے کی عبادت اور ایک مہینے کے روزوں سے افضل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے رباط شہر خیر من قیام دہر و صیام ہی، ایک مہینہ اللہ کے راستے میں پہرا دینا لوگوں کے جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے لیے، فرمایا ساری زندگی خیر من دہر ہی، یعنی ساری زندگی روزے رکھنا اور ساری زندگی قیام کرنے سے یہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں لیلتن ہے، جامع ترمذی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر بھی پہرا دیا اس کو کئی مہینوں کی عبادت اور کئی مہینوں کے قیام سے زیادہ اجر ملے گا۔ اور ان ماتا مرابطن، اگر یہ پہرا دیتے دیتے اپنی تبھی موت فوت ہو گیا، یہ نہیں کہ شہید ہوتا ہے، تبھی موت بھی فوت ہو گیا، تو فرمایا غزیہ برزق، یہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے مرنے کے بعد بھی قبر میں، نومیہ لہو اجرہ، اس کا اجر قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا، امن من الفتان، اور یہ فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جامع سنن نسائی کے اندر بڑی عظیم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مومن کا آزمائش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتنۃ القبر، ایک ہے فتنۃ القبر، ایک ہے عذاب القبر۔ مومن کو عذاب قبر نہیں ہوتا، نعمت القبر ملتی ہے اس کو، لیکن فتنہ سے مراد آزمائش اور امتحان یہ مومن کا ہوتا ہے۔ تو فتنۃ القبر کیا ہے؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ انٹرویو ہی بڑا سخت ہے، گھبرا جائے گا بندہ، ہاں مومن ہوگا تو پاس ہو جائے گا۔ یہ بڑا ایک آزمائش، بڑا کٹھن مرحلہ ہے انٹرویو اور امتحان کا، تو یہ فتنۃ القبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا نہیں، کسی سرحد پر مسلمانوں کے ادارے یا مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا، تو جب قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، ہاں بھائی اٹھ کے بیٹھ، جیسے صحیح مسلم کے اندر برا بن عازب رضی کی حدیث ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ہاں جی، ازرقان اسودان یجلسان ہی، اس کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ایک تو پہلے گھبرایا ہوا، تو جب اس بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں نا جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا، تو فرمایا فرشتے دوسرے آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، کفا ببارکت السیوف علی راس فتنہ، او اللہ کے بندو اس بندے کو تم آزمائش میں ڈال رہے ہو، اس بندے کو تم پریشان کر رہے ہو، امتحان لے کر من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ اللہ کے راستے میں بڑے پریشانیوں میں، فتنوں میں، آزمائشوں میں رہا ہے۔ کفا ببارکت السیوف علی راس فتنہ، اس کے سر پہ وہ چمکتی دمکتی تلواریں جو تھیں گنگرج تھی، اوپر سے خوف، دائیں بائیں سے خوف، نیچے سے مائنز کا خوف، دشمن کی گرفتاری کا خوف، کفا ببارکت السیوف علی راس فتنہ، یہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر جو یہ آزمائش میں فتنوں میں رہا ہے نا، وہ فتنے اس کو کفایت کر گئے، اس سے پریشان نہیں کرنا، اور اس کا انٹرویو نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی فتنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو فوج ہے، ٹھیک ہے اس میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم نہیں کہتے،
بڑوں میں ہوں گی، لیکن واللہ میں نے زندگی میں بارڈروں پر دیکھا ہے کہ فوجی جب چھٹی واپس آتا ہے پاکستان یا آزاد کشمیر کے شہروں کی طرف، رو رہے ہوتے ہیں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بولا ہم شہادت کی نیت سے بارڈر پر آئے تھے، غزوہ ہند کے وہ فضائل ہمیں حاصل ہو جائیں گے، تو آج ہم چھٹی واپس جا رہے ہیں، دوبارہ فتنوں میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے فتنوں میں پڑ جائیں گے جا کر اپنے علاقے میں. اللہ اکبر. آپ نے ابھی ستمبر میں بنوں کے اندر دیکھا، وہ عدنان اسلم جو SSG کمانڈوز، وہ چھٹی پہ تھا اس دن، لیکن جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تو اپنے ساتھیوں کے تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے یہ بندہ کود پڑا، حتیٰ کہ اس کا بھائی دوست زخمی ہو گیا فوجی. وہ اس کو کہہ رہا ہے بھائی تو جا، تو آج چھٹی پہ ہے، تو جا رہا، تو جا، تو اپنے آپ کو کیوں اس خوف میں اور اس مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ گولیوں کی بچھاڑ ہے، دشمن کی طرف سے حملہ ہے، لیکن اس بندے نے پلٹ کر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اپنے زخمی ساتھی کو بچاتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گیا اور فائرنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا. میں کہتا ہوں ایسی مثالیں کہ یہ بندہ اگر نہیں جاتا تو کون اس کو پوچھ سکتا تھا کہ بھائی آپ تو چھٹی پر ہے، لیکن نہیں، یہ اسلام کے الہ کلمت اللہ کے لیے ایک جذبہ لے کر اللہ کے راستے میں سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں ان کے خلاف پھر ذہن بنا لینا، یہ بالکل درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے. ہم اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھے کہیں، نعوذ باللہ من ذالک. شہداء جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، غازی بن کر آ جاتے ہیں، بڑی ان کی فضیلتیں اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی فضیلتیں ہیں. اور اللہ رب العزت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. یقتلون ویقتلون، اللہ فرماتے ہیں تورات میں ان کی مثالیں، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی فضیلتیں اللہ رب العزت نے. بلکہ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ، آپ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ سورت پڑھو 30ویں پارے کی چھوٹی سی. 5 قسمیں اللہ رب العزت نے کس چیز کی کھائی ہیں؟ گھوڑے کے دوڑنے کی، ہانپنے کی، چنگاری اڑانے کی، ہیں جی، اور فوسطن بہ جمعا، لشکر میں گھس جانے والے گھوڑے. جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھتا ہے اس گھوڑے کی 5 کیفیتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. بتاؤ جس گھوڑے کی اتنی عظمت اور شان ہے، اس پر بیٹھنے والے مجاہد کی اور سپاہی کی کیا شان عظمت ہوگی؟ ہم بھول گئے ہم سب قرآن اور حدیث. تو میرے بھائیوں، آئیے اسلام کو سمجھیے. کہیں لا علمی میں، نادانستہ طور پر ہم کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نکل جائیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، خبردار، کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی پارٹی کی دشمنی میں آپ اتنے آگے نہ نکل جائیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ان کی دشمنی، ان کا بغض آپ سے یہ غلطی نہ کروا بیٹھے، آپ سے جرم نہ کروا بیٹھے. اللہ اللہ تعدلوا، کہ آپ عدل و انصاف کا دامن ہی چھوڑ دو. اعدلوا، ہر حالت میں عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھو، دامن تھام کے رکھو. یہ تقوی اور عدل اور انصاف پر مبنی بات ہے. تو اس حوالے سے آج دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو بالکل ہمیشہ اس کی غیبتیں، اس کی برائیاں، اس کی اچھائیاں بھی برائیوں میں، اور اس کی خیر بھی شر بنا دیتے ہیں. سب کچھ بھول جاتے ہیں. دوستی ہو تو اس کی ہر برائی اچھی ہے،
اگر اس سے دشمنی اور مخالفت ہو جائے تو اس کی ہر برائی، ہر خیر بھی برائی بن جاتی ہے. تو ہم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. آئیے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کریں.